بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج بہنوں بھائیوں ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس رمضان المبارک کی، وہ عبادت کی جو ہر مسلمان جس سے فائدہ اٹھانے کا متلاشی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے کچھ خاص باتیں کریں گے تاکہ ہمارے دلوں میں دماغ میں اس کی محبت بھی پیدا ہو اور ہم اس کے فوائد بھی اٹھا سکیں اور مسئلے مسائل بھی سمجھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ مختصراً میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ عبادت ہے جس کا ثواب اللہ نے نہیں آپ کو اور مجھے بتایا۔ یہ آپ بڑی غور طلب بات ہے کہ ہر عبادت کا آپ کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں اور بہت ساری کتابوں میں بار بار آئی ہے، آپ کو میں حوالے دینے کی ضرورت نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ صحیح مسلم کا میں نے نام لے دیا، آپ وہاں جا کے چیک کر لیجیے، آپ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے اس بات کو کہ کل آدم بنی آدم لہ، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے۔ بعض کا ثواب 10 سے آپ نے فرمایا 700 دفعہ میں دیتا ہوں، 10 سے 70 دفعہ یا 700 دفعہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ لیکن الصوم، لیکن الا الصوم، جو روزہ ہے نا وہ میرے لیے ہے، وہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ خود اس کی جزا ہے، اللہ خود اس کی جزا دے گا آپ کو۔ بہت بڑی بات کہہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ کوئی بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ دیکھیں، فرض کو تو چھوڑیں، صحابہ کرام نے اتنے روزے رکھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو روکنا پڑا کہ بھئی روز روزے نہ رکھو، رمضان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں بڑی زبردست بات کہی کہ بنی آدم کا یہ جو عمل ہے نا روزہ، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ بڑی مشہور حدیث قدسی ہے کہ یہ میرے لیے اور میں اس کا ثواب دوں گا، میں خود اس کی جزا ہوں۔ قرب ربی وہ جزا ہے کہ اس سے بڑی کوئی جزا نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں، ہر وقت روزہ رکھنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، 24/7 365، بلکہ ٹائم کی تمام حدوں سے باہر صرف اللہ کی ذات ہے نا جو روزہ رکھ رہی، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ اس کو نیند آتی، اس کی ہر طرح سے وہ روزے میں۔ میں اور آپ ایک رب ذوالجلال نے اپنی ایک صفت میں سے ایک تھوڑا سا ذائقہ چکھایا مجھے کہ روزہ رکھ کے دیکھو۔ اس لیے دیکھیں، روزہ رکھنے والوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہوتی ہے جو بغیر روزہ رکھے نہیں ملتی۔ پیٹ کو بند کرنے سے نا شیطان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2220 نمبر ہے غالباً صحیح نسائی کے اندر، البانی صاحب کی میں خیال نمبرنگ ہے یہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلتو، خود بتاتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنی بعمل ینفعنی اللہ بہ، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں جس کا مجھے اللہ تعالیٰ خاص نفع دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، میرے پیارے صحابی، سبحان اللہ، رسول اللہ کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ تیرے اوپر بس روزے ہیں، پھر روزے پکڑ لے، اس کی جیسی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ کی تمام عبادات میں روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ جو عبادت یہ ہے نا، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ نوکری پر ہیں، آپ فرض کریں غیر مسلموں میں ہیں، آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، کسی کو کیا پتا آپ نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، کسی کو کیا پتا آپ چھپ کے روزہ توڑ بھی رہے ہوں۔ اس عمل میں نیکی اور گناہ دونوں میں ریاکاری نہیں ہے، دونوں میں ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ خاص قرب ربی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ اور یاد رکھیں، جب میں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کا جسم، ہر چیز روزہ رکھ رہی، بالکل اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ فی الصیام الا الظمأ، کتنے روزے دار ہیں جن کے روزوں میں سوائے پیاس بھوکے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے جو کہا کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وبدنک، تم جب روزہ رکھو تو یاد رکھو تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، ہر چیز روزہ رکھ رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس دن تم نے روزہ رکھا ہے اور جس نے روزہ نہیں رکھا، وہ 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ روزے دار والا دن اور بغیر روزے والا دن میں فرق ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ یعنی کہ میرے آج خاص تقوی والے میں کام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑے سے اس کے مختصراً انشاءاللہ تعالیٰ مسائل کی۔ روزے کے مسائل جو ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو ہر بندہ یاد رکھے فقہ رمضان میں، سیام میں، کہ ہر مسلمان جو بالغ ہے، ذی عقل ہے، صحیح سلامت ہے، مریض نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اس پہ روزہ فرض ہے۔ بالغ مسلمان مرد عورت جو کسی بھی جو ممنوعات ہیں ان میں نہیں آتا اور وہ روزہ چھوڑ رہا ہے، پتہ نہیں اس کا مسلمان ہونا بھی صحیح بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ میرے آپ پہ بالکل قطعاً فرض ہو چکا ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے الا کہ کوئی عذر شرعی ہو۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے مسائل کی طرف۔ بنیادی طور پہ یہ روزے کی بنیادی فقہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہر ایک پہ فرض ہے اور یہ کیوں فرض ہے اور کیا اس کی حکمتیں ہیں۔ میرا خیال ہے انشاءاللہ اس کے بعد معاملہ واضح ہو جائے گا، واللہ اعلم۔